السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، حالانکہ میں تو لاسٹ ویڈیو بنا کے گئی تھی صبح، لیکن کیسے لوگ ہیں یار آپ لوگوں نے تو اتنا پیار دکھایا ہے کہ مجھے ایک دن کا ریسٹ بھی نہیں کرنے دیا۔ آپ لوگ انسٹا پہ بھی آ کے مجھے ڈانٹ رہے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کمنٹس کر کر کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو آپ نے بنانی ہے۔ اور ایک میری پیاری سی بہن، انہوں نے تو مجھے یہ تک بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ چینل چھوڑ رہی ہیں تو مجھے ڈیورس دے دو۔ تو نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں نہیں چھوڑ سکتی آپ سب لوگوں کو۔ وہ باتیں کچھ اس طرح کی ہو گئی تھیں کہ میری برداشت بالکل ختم ہو گئی تھی، اور وہ چیزیں میں نے اپنے اندر سے نکالنی تھی، تو وہ کسی نہ کسی صورت میں تو نکلنی تھی۔ اور حالانکہ میں نے یہ بات صبح کلیئر بھی کی تھی کہ جس نے بھی وہ اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ بچوں کے لیے مطلب مجھے کیا احساس ہوگا، بچوں کا مجھے کیا احساس ہوگا، اس طرح کی جو بھی باتیں تھیں، تو میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں ہی کلیئر کر دیا تھا کہ مجھے ان باتوں کا بالکل بھی کوئی وہ افسوس نہیں ہے، یا میں کوئی اللہ معاف کرے کہ مجھے بڑا کوئی افسوس ہوا ہے کہ اس نے مجھے ایسے کیوں کہا کہ مجھے احساس نہیں ہو سکتا، یا اس طرح کی باتیں۔ میں نے تو صبح ہی آپ لوگوں کو یہ چیز واضح کر کے بتائی تھی کہ مجھے اس کمنٹ کا کوئی افسوس نہیں تھا، مجھے اس کے نیچے جو جواب تھا اس کا افسوس تھا، مجھے کمنٹ کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ اور اب وہ کمنٹ ہے بھی نہیں، میں نے چینل پہ جا کے دیکھا ہے، وہ کمنٹ نہیں ہے وہاں پہ۔ ہوتا تب بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو سچائی ہے وہ سچائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہ کروں، کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ انہوں نے سچائی ہی لکھی ہوئی تھی۔ بس اس کے نیچے جو جواب تھا اس چیز کا افسوس تھا کہ مطلب جو بھی بات تھی بہرحال ختم کریں۔ اور میرے پاس ایف ایس والی جو بہن ہیں، ان کا بھی میرے لیے قابل احترام ہے، ان کا بھی میرے پاس ابھی کمنٹ آیا تھا کہ آپ کو تو بڑا لمبا چھوڑا کمنٹ ہے، میں اس کا ذکر نہیں کروں گی۔ بہرحال انہوں نے یہ لاسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں بہن ہوں یا بھائی ہوں۔ تو میری بہن، مجھے پتہ ہے، میں نے خود آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے مجھے بتایا تھا، مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہیں بہن ہی ہیں، لیکن یہ چیز میں واضح کر کے اس لیے نہیں کہتی کیونکہ ایک دفعہ آج سے کافی عرصہ پہلے جب میں نئی یوٹیوب پہ آئی تھی، تو ایک دفعہ اسی طرح میں نے کسی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ میری بہن ہے، مجھے حالانکہ وہ میل نام سے مطلب وہ کمنٹ کرتی تھی، تو میں نے ان کو مطلب ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ میری بہن ہے اور مطلب اس نام سے وہ کرتی ہیں، کمنٹ کرتی ہیں، تو ان کو برا لگا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو دیکھتی ہوں، تو ہمارے یہاں مطلب اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ میرا اس طرح سے، جس طرح مطلب آپ نے میرا نام لیا اور وہ جو ڈی پی پہ مطلب ان کے ہسبینڈ کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے وہ نام لیا اور پھر کہا کہ یہ بہن ہے اور اس طرح کمنٹ کرتی ہے، تو ان کو برا لگا تھا، اس وجہ سے پھر میں کلیئر کر کے نہیں بتا سکتی۔ تو باقی ابھی بھی میں نے ویڈیو دیکھی ہے سونو جی کی، اور وہاں سے مجھے کچھ باتیں پتہ چلی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج اسی ٹائم ویڈیو لازمی بنانی ہے میں نے، کیونکہ ویورز آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ عورت جس کا نام غزل ہے، یہ بار بار کہتی کہ ہم خاندانی۔ سونو جی نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ بس یہ ایک خاندانی ہے، باقی ہم سب جو ہے نا بس پھر کوئی اور ہی ہیں۔ یہ جو سب یوٹیوبرز ری ایکشن چینل والوں کے خلاف یہ جو عورت ویڈیوز بنا رہی تھی، غزل ذوالفقار، سب کے خلاف اتنے دنوں سے بولی جا رہی تھی، اچانک سے جب میں نے پرسوں ویڈیو بنائی ہے، اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں کوئی ویڈیو ہی نہیں بناؤں گی، میں کسی کو جواب نہیں دوں گی۔ اب آپ کو جواب دینے پڑیں گے کیونکہ سونو جی نے سوال آپ سے کیے ہیں، اور وہی سیم سوالات میں آپ سے کرتی ہوں کہ آپ اگر کسی کے کہنے پہ ویڈیوز نہیں بناتی تو کیا ایس کے ٹی کسی کے کہنے پہ ویڈیو بناتی ہے، یا کوئی اور جتنے بھی چینلز ہیں وہ کیا کسی کے کہنے میں آ کے ویڈیوز بناتے ہیں؟ اس چیز کی تو آپ بھی گواہ ہیں کہ میں نے مطلب ایس کے ٹی نے کبھی کسی کے کہنے پہ ویڈیو نہیں بنائی، تو پھر آپ اپنی ویڈیو میں بار بار ان چیزوں کے تانے مارتی ہیں، پتہ نہیں کس طرح کی آپ باتیں کرتی ہیں۔ بہرحال آپ کا اشارہ ان 3 عورتوں کی طرف ہوتا ہے، اسما کی طرف، منتہا کی طرف، اور الیس مدر جو ہیں ان کے اوپر آپ انگلی اٹھاتی ہیں کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ ویڈیوز بنائی ہیں، اور ان 3 عورتوں میں سے بھی آپ زیادہ تر ٹارگٹ جو ہے الیس مدر کو کرتی ہیں۔ یہ وہی الیس مدر ہیں غزل، یہ وہی الیس مدر ہیں جنہوں نے آپ کی ویڈیو بگی کے چینل پہ شیئر کی تھی، اور آپ نے ان کو کہا تھا، تب انہوں نے کی تھی، مطلب کیونکہ بگی کا چینل تو ان کا ذاتی چینل تو تھا نہیں،
تو آپ نے ان سے ریکویسٹ کروائی تھی کہ بگی کے چینل پہ مطلب تمہارا چینل لگے کمیونٹی میں. اب جب تم انہی 3 عورتوں کے خلاف ویڈیوز بنا رہی ہو، زیادہ تر تم بات کر رہی ہو انیس مدر کی، ان کو تم پتہ نہیں اللہ معاف کرے ایج میں بڑی ہے مجھ سے، لیکن بہت گندے الفاظ بھی ان کے لیے تم بول رہی تھی. میں نے سونو جی کی ویڈیو دیکھی ہے، اس میں انہوں نے جو ہے تمہاری وائس بھی لگائی ہوئی تھی، بہت گندے الفاظ ان کے لیے تم بول رہی تھی. باقی اسما کے لیے مطلب تم نے کوئی ایسے الفاظ نہیں بولے، جو کہ اچھی بات ہے. لیکن پھر یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اسما نے تمہاری کمیونٹی کیوں پوسٹ کی، تمہارا چینل اس کا لنک کیوں لگایا؟ یہ میرا تم سے سوال ہے. جب تم اس ویڈیو میں اسما کے خلاف بھی بات کر رہی ہو اور وہ منتہا اور علی مدر ان سب کے خلاف بات کر رہی ہو، پھر علی مدر کے خلاف تم زیادہ بات کر رہی ہو، ان کو زیادہ برا کہہ رہی ہو، پھر وہ ویڈیو اسی کے چینل پہ مطلب اسما کے چینل پہ شیئر ہو جائے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں نہ ہوتی. مجھے یہ گیم سمجھ میں نہیں آ رہی. مطلب کچھ ٹائم پہلے تم خود ہی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے تم سے رابطے کیے اور تمہیں بتایا کہ ہم سویٹی جی کے کہنے پہ ویڈیوز بناتے تھے. مطلب ان میں سے کسی نے تم سے رابطہ کیا اور تمہیں بتایا کہ ہم سویٹی جی کے کہنے پہ جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ بناتے تھے. پھر انہوں نے ساری اپنی باتیں تمہیں بتائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد تم ان عورتوں کے خلاف ویڈیو بناتی ہو، پھر انہی عورتوں سے اپنی ویڈیو شیئر بھی کرواتی ہو. یہ گیم کیا گیم ہے؟ مجھے اس گیم کی سمجھ نہیں آئی. اگر میری آڈینس کو سمجھ آ جائے یہ گیم تو مجھے بھی سمجھا دینا. اور میں ساتھ ہی ساتھ غزل سے یہ بھی سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا میں سچ میں دوست بننے کے اور سچ میں بہن بننے کے قابل نہیں ہوں، جو تم ہر کمنٹ میں جا کے اس طرح کی ایموشنل ڈرامے کر رہی ہو؟ تو چلو جو بھی ہوں، میں جیسی بھی ہوں، میں نے کتنی بار تمہیں ہاتھ جوڑ کے یہ باتیں نہیں کی تھی کہ کبھی بھی کسی کے خلاف وہ مطلب جو ریئیکشن چینل والی ہوتی ہیں ان کے خلاف نہیں بات کیا کرو، ان کے خلاف نہ اس طرح مطلب ان سے نہ پنگے لیا کرو. لیکن تم میری دوست ہونے کے باوجود، مجھے اپنی بہن کہنے کے باوجود، میرے لیے 5 ٹائم نماز میں دعا مانگنے کے باوجود تم بار بار مجھ سے جب لڑائیاں کر سکتی ہو، بار بار مجھ سے ہی جب وہ مطلب مسئلے کر سکتی ہو، تو پھر اسما کی کیا گارنٹی ہے کہ تم اس کے ساتھ مطلب غداری نہیں کرو گی؟ بولتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ میرا سوال ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ تم اسما کے ساتھ غداری نہیں کرو گی؟ انیس مدر سے اپنا چینل شیئر کروا کے کمیونٹی لگوا کے بگی کے چینل پر جب ان سے تم غداری کر سکتی ہو، جب تقریباً 3 سالوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے، ہم نے کبھی تو تم مطلب یہ بات تمہیں یاد آئی ہوگی نا، جب تم ویڈیوز بناتی ہوگی اتنے دنوں سے، جو تم چیں مسلسل کر رہی تھی، تمہیں ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا کہ یار ہماری کتنی کوئی باتیں ہوئی ہیں، کتنا ہم نے اچھا ٹائم گزارا ہے ایک ساتھ؟ لیکن وہ ساری باتیں تم بھول گئی. اور تمہیں جن باتوں کا پتہ ہوتا ہے، 2-4 باتیں ہی ہوتی ہیں جن سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. ایک وہ جو تھم نیل والی بات ہے، اب کیا پردہ رہ گیا ہے؟ بار بار دہرا کے اب کیا پردہ رہ گیا؟ تو وہ تھم نیل والی بات سے اور جو جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، وہی باتیں پھر کرنا کہ بھئی اس کی یہی دکھتی رگ ہے. یہی کیونکہ پتہ ہے نا، تمہیں بتایا ہوا ہے نا میں نے خود ہی. میں کہتی ہوں اب ایس کے ٹی مر تو سکتی ہے، لیکن دوبارہ کبھی غزل پہ بھروسہ نہیں کرے گی، کیونکہ یہ لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتی ہے. لوگوں کی کمزوریاں جو ہوتی ہیں نا، وہ ان کو بار بار ڈسکس کرتی ہے. میں یہ کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. آپ جا کے اس کی مسلسل جو کافی دنوں سے ویڈیوز، اور اس سے بھی پہلے تقریباً جب سے وہ وسیم یتیم نے ویڈیوز بنائی تھی، اس کے بعد سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتی ہے. باقی یہ بات میں یہاں پہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوراً مجھے یہ بات بھی یہاں پہ کرنی پڑے گی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے بچوں کا احساس نہیں ہوتا، اور میں کیونکہ میرے بچے نہیں ہیں نا، تو اس وجہ سے شاید مجھے بچوں کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ میں نے جو چینل بنایا تھا، یہ میں نے شاید صابرہ کی پھر ہمدردی کے لیے بنایا تھا، بچوں کے لیے نہیں بنایا تھا. دوسری بات یہ کہ جس کو بچوں کا احساس ہوتا ہے نا، اس عورت نے، ایک بچی جس کا نام سماویہ ہے، جسے آپ سب لوگ دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جسے میں بھی پسند، مطلب بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، تو اس عورت نے اس کی سیٹنگ کیا سکندر بھائی صاحب ماموں سے نہیں کرائی؟ کتنی غلط بات ہے. مجھے تو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. مطلب عجیب طرح کی جو باتیں کی تھی، تو گھٹیا باتیں ہیں یہ. اس طرح کی باتیں میں برداشت نہیں کر سکتی. سکندر بھائی اور سماویہ کا کیا رشتہ ہے؟ سکندر ماموں، پتہ ہے نا میں کس کی بات کر رہی ہوں. تو سکندر ماموں اور سماویہ کا کیا رشتہ ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے.
لیکن اس عورت نے کیا رنگ، یہ بس چھوڑیں، دفع کریں، بچی ہے، میں کچھ نہیں ایسا کہتی، اللہ معاف کرے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے تکلیف، اور یہ ویڈیو آج بنانے کا صرف یہی مقصد ہے۔ اب آپ لوگ بولیں گے کہ صبح اس نے لاسٹ ویڈیو بنائی اور پھر بھی مطلب اسی ٹاپک کو گھسیٹ رہی ہے، نہیں، اب میں مزید اس ٹاپک کو نہیں گھسیٹوں گی، لیکن جو ساری سچائی ہے، جو ساری چیزیں ہیں، ویسے بھی سونو جی نے سب چیزیں کلیئر کر دی ہیں، انہوں نے ساری چیزیں بتا دی، انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک بتا دی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات یہاں پہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بات بالکل سچ ہے، بالکل 100% یہ بات سچ ہے کہ سونو جی نے غزل کے لیے ویڈیو بنائی تھی، اور غزل نے آ کے مجھے یہ بات کی تھی، حالانکہ یہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں کی تھی، لیکن غزل نے مجھے آ کے یہ بات کی تھی کہ تمہارے لیے سونو جی نے ویڈیو بنائی ہے، وہ تمہارے ماں باپ کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، سونو جی تمہارے ماں باپ کو مطلب اس طرح سے غلط الفاظ سے، پتہ نہیں کیا جو بھی چیزیں تھیں، تو وہ اس طرح سے جو ہے تمہیں مطلب گالیاں دے رہی ہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں اس نے مجھے آ کے کی تھی۔ اس کے بعد میں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، اور میں نے سونو جی کے خلاف ویڈیو بنائی تھی، جو کہ میری بہت بڑی غلطی تھی کہ مطلب باتوں کو سمجھے بغیر ہی میں نے غزل پہ اعتبار کیا کہ اس نے آ کے، کیونکہ اس نے بھڑکائی کچھ اس طرح سے تھا کہ تمہارے لیے جو ہے، انہوں نے ویڈیو بنا دی، انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہے اور وہ اس طرح سے اپنے پتنی، بہرحال جو بھی باتیں تھیں، تو اس نے مجھے بھڑکایا تھا، لیکن یہ بات یہ اب مانتی نہیں ہے، جس بات کا خود سونو جی نے بھی ذکر کیا ہے، اور سونو جی سے میں اس چیز کی معذرت کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے غلط سمجھا، یا شاید مجھے بتایا ہی اس طرح سے گیا تھا کہ میں آپ کے والدین کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نے پھر جو ہے نا سیدھی بمباری شروع کر دی تھی، اور سونو جی کے خلاف میں نے ویڈیو بنا دی تھی، کیونکہ یہ عورت لوگوں کو پھر اس طرح سے بھڑکاتی ہے، اس طرح سے لوگوں کا یوز کرتی ہے، مجھے اس ٹائم تک نہیں سمجھ تھی اتنی یوٹیوب کی۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر میں یہ قسمیں کھاتی ہیں نا، تو میں بھی آج اپنی ماں کی ہی قسم کھا کے کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ ان چیزوں میں ان کو گھسیٹنا نہیں چاہتی، لیکن میں یہ قسم کھا کے کہتی ہوں کہ واقعی میں اس نے اس طرح کی باتیں کی تھی، بہت زیادہ بھڑکایا تھا مجھے کہ مطلب اس کے خلاف ویڈیو بناؤ اور اس نے تمہارے خلاف اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ بہرحال مجھے تکلیف ہوئی تھی، اور میں نے سونو جی کے خلاف پھر ویڈیو بنائی تھی، مجھے شرمندگی ہے اس چیز کی، اور پرسنل میں کئی دفعہ سونو جی سے اس چیز پہ معافی بھی مانگ چکی ہوں۔ باقی میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے، ہمیشہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ریئیکشن والے ایک دوسرے پہ نہ کیچڑ اٹھانے، ایک دوسرے پہ نہ ویڈیوز بنائیں، اور اس چیز کی گواہ یہ خود ہے، یہ غزل ذوالفقار خود اس چیز کی گواہ ہے کہ میں نے اسے کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ نہ کیا کرو، نہ کیا کرو۔ آج پھر آ رہا ہے نا مزہ، اب جب سب میں اب کیا یہاں پہ اب مزہ، اب ٹھنڈ پڑ گئی ہے، اس کے خلاف بول رہی ہے، اس کے خلاف بول رہی ہے، انیس سونو جی کے خلاف، ایس کے ٹی گندی، سارے گندے، تھمبنیل کس کے لگ رہے تھے، تو بچے، تو یہ تو وہ، مزہ آ رہا ہے، اب سکون ہے۔ کیا تمہیں لگ رہا تھا کہ تم سب کو بول سکتی ہو، سب کو چین 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 کر سکتی ہو، باقی کوئی تمہیں جواب نہیں دے گا، باقی سب کے منہ میں زبان نہیں ہے، باقی کوئی منہ نہیں کھولے گا، صرف تم ہی بولی جاؤ گی، بولی جاؤ گی، اور کتنا بولو گی؟ اب کیوں چپ ہو گئی ہو؟ اب بھی پھر بولو نا، اب کیوں تم کہتی ہو کہ میں اب آج کے بعد اس ٹاپک پہ دوبارہ کوئی بات نہیں کروں گی؟ دو نا ٹاپک، مطلب وہ کیا کہتے ہیں، ریئیکشن دو نا، پھر ہم سب پہ دو۔ اب جب میں سمجھاتی تھی کہ نہیں میری جان ایسا مت کرو، مت کرو، ایسا مت کرو، ٹھیک ہے، اب پھر مزہ آ رہا ہے، انجوائے کرو۔ اب انیس مدر کے خلاف پہلے ویڈیوز بنا کے پھر ان سے معافی مانگ کے، مطلب ان سے سوری شوری کر کے، اس کے بعد پھر دوبارہ اب سکون آ گیا ہے۔ مجھے اس بات کا بھی جواب دینا کہ اب سکون آ گیا ہے۔ چلیں جی، آپ سب لوگ پریشان ہو رہے تھے اور بہت زیادہ اس طرح سے مجھے کمنٹس آ رہے تھے، اور انسٹا پہ تو میری صحیح کلاس لی جا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ ابھی ایک ویڈیو بنا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں غزل کا وہم نکالنے کے لیے ایک بار پھر سے آ گئی ہوں۔ اور سب سے بڑھ کے مجھے یہاں پہ یہ بھی بات کلیئر کرنی تھی، سب سے مین جو بات تھی کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ جو کسی نے مجھے اولاد کے لیے، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، ذرا اتنی سی بھی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جس نے بولا ان کو نہیں سمجھ تھی کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو تو نہیں پتہ کہ یہ لوگوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتی ہے، یہ اس طرح کی باتیں ان کو نہیں پتہ، تو وہ اپنی جگہ پہ بالکل انہوں نے ٹھیک کمنٹ کیا تھا کہ اسے کیا احساس ہوگا، یہ اس طرح کی جو بھی باتیں کی تھی ان کا مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہے، افسوس مجھے اس کا تھا، یہ چیز میں نے یہاں پہ کلیئر کرنی تھی۔
باقی میرا دل تو کر رہا تھا کہ آج میں صابرہ پہ بھی ابھی بات کروں، کیونکہ وہ نیل پالش لگا کے صابرہ میڈم جو ہیں وہ اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہی تھیں، تو جسے وضو کا ہی نہیں پتہ، جس عورت کو طہارت کا ہی نہیں پتہ ہو، جسے بنیادی جو اسلام کے اصول ہیں ان کا ہی پتہ نہ ہو، وہ عورت پھر نکاح کے اوپر نکاح نہیں کرے گی تو پھر اور کیا کرے گی؟ چلیں اس پہ کل انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ اب تو میں واپس آ گئی ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور صبح جو غلطی کی ہے نا اس کے لیے سوری، کیونکہ میری بہت زیادہ کلاس لی گئی ہے انسٹا پہ بھی اور واٹس ایپ پہ بھی، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اب بناؤں گی، کل ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔